إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لأبي بكر أنت صاحبي على الحوض وصاحبي في الغار أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھو ہر سمت اشارے ہوتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھو ہر سمت اشارے ہوتے ہیں انوار کی بارش ہوتی ہے رحمت کے نظارے ہوتے ہیں یہ کعبہ نہیں یہ طور نہیں یہ کعبہ نہیں یہ طور نہیں یہ گھر ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کعبہ نہیں یہ طور نہیں یہ گھر ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کعبے پر انوار و برکات نازل ہوتی ہے کوہ طور پر نازل ہوتی ہیں تو دیکھو یہ کعبہ نہیں یہ طور نہیں یہ گھر ہے رسول اکرم کا سبحان اللہ اس خاک کے ذروں پر صدقے مہتاب ستارے ہوتے ہیں معراج کی شب رک جاتے ہیں جبرائیل امی بھی سدرہ پر معراج کی شب رک جاتے ہیں جبرائیل امی بھی سدرہ پر محبوب خدا کو چلمن سے قدرت کے نظارے ہوتے ہیں دربار مدینہ میں مسلم مجھ کو بھی خدا پہنچائے کبھی سنتے ہیں وہاں سے بندوں کو مولا کے نظارے ہوتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو مدینے کا سفر نصیب فرمائے آج کے مجلس میں ہجرت مدینہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی اس پر گفتگو ہوگی اللہ رب العزت ہر آسانی کے بعد آزمائش میں بندے کو ڈالتے ہیں ہر آسانی کے بعد آزمائش ضرور آتی ہے اب ہجرت کا جو سال ہے یہ نبوت کے بعد 11واں یا 12واں سال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا جو حکم ہوا اب یہ 11واں اور 12واں سال کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر آزمائشوں اور امتحانوں کا سال تھا بڑا سبق والا سال تھا اس سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑی آزمائشیں بڑی امتحانات آئے مکہ کی تکلیفیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ویسے ہی کافروں نے مشرکین نے بڑی دی تھی لیکن دن بدن ان تکلیفوں میں اور آزمائشوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مزید اضافہ ہوتا چلا گیا اب ظاہر سی بات ہے یہ انسان جب محنت کرتا ہے تبلیغ کی دین کی محنت کرتا ہے محنت کسی علاقے میں ہوتی ہے
لیکن اس کے اثرات اللہ رب العزت کسی اور جگہ پر مرتب فرماتے ہیں۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں محنت فرمائی، لیکن اس کے اثرات مدینہ منورہ میں نظر آئے۔ حج کا موقع ہے، سن 11ویں ہجری ہے۔ اس موقع پر مدینہ کے کچھ لوگ جن کی تعداد کتابوں میں 6 لکھی ہے، وہ حج کے لیے آتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی حج فرما رہے ہیں، بیت اللہ کا طواف ہو رہا ہے، وہ 6 لوگ بھی طواف کر رہے ہیں۔ جیسے ہی ان کی ملاقات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتی ہے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے ہیں۔ اس بیعت کو بیعت عقبہ کا نام بھی دیا گیا ہے کہ بیعت عقبہ ہے۔ یہ 6 لوگوں نے بیعت کی۔ اب یہ 6 لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال ہر چیز سے متاثر ہوئے۔ جب یہ 6 لوگ مدینہ منورہ میں گئے تو انہوں نے جا کر بتلایا کہ بھائی ہم بڑے عظیم انسان سے مل کر آئے ہیں اور وہ ہمیں ایک ہستی کو ماننے کی دعوت دیتے ہیں کہ اللہ رب العزت کو ایک مانو، وحدہ لا شریک مانو، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ وہ ہمیں اچھی اچھی باتوں کا سبق دیتے ہیں۔ اب یہ لوگ اتنے متاثر ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، انہوں نے دعوت دی کہ آپ مدینہ منورہ تشریف لے آئیں۔ یہاں تو مکہ کے لوگ آپ کو بڑی تکلیفیں دے رہے ہیں، بڑی آزمائشیں ہیں اور بڑے سخت پریشانیاں ہیں، آپ مدینہ منورہ تشریف لیں۔ اب دیکھیں نبی جو بھی بولتا ہے، یہ جو بھی کام کرتا ہے، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ وہ اپنی مرضی سے نہیں بولتا، اپنی مرضی سے کھاتا نہیں پیتا نہیں، اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کرتا۔ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، جو بھی کام کرتا ہے اسے وحی آتی ہے، وحی کے ذریعے سے اللہ پاک حکم دیتے ہیں کہ اب آپ نے یہ کرنا ہے، تب وہ کام کرتے ہیں۔ جب مدینہ کے ان 6 لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ مدینہ آ جائیں ہجرت کر کے، تو ہجرت کا اتنا بڑا کام اللہ کے حکم کے بغیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کر لیتے؟ لیکن ان 6 لوگوں کی جو چاہت تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ صحابہ کو تیار کر کے اجازت دے کے روانہ فرما دیے کہ آپ لوگ جاؤ، مجھے جب اللہ کی طرف سے حکم ہوگا تو میں بھی آ جاؤں گا، لیکن فی الحال آپ لوگ جائیں مدینہ منورہ میں۔ اب ان 6 لوگوں نے کہا کہ مدینہ کے لوگوں نے جو آسمانی کتابوں میں آپ کا تذکرہ پڑھا ہے، آپ کے اخلاق، آپ کی تعلیمات، ساری چیزیں پڑھ کر وہ لوگ انتظار میں ہیں۔ جیسے آپ مدینہ میں آئیں گے تو مدینہ کے لوگ آپ کی قدر کریں گے، مکہ کے لوگ آپ کی قدر نہیں کرتے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مجھے اللہ کی طرف سے حکم ہوگا تبھی میں آؤں گا، اس کے بغیر میں نہیں آ سکتا۔ اب مکہ کی صورتحال یہ تھی، کافروں کی طرف سے جو تکالیف، مصیبتیں، آزمائشیں تو چلتی تھی، لیکن ان میں دن بدن جو اضافہ ہوتا چلا گیا۔ اب جب یہ 6 لوگ مدینہ کے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر انہوں نے بیعت کر کے مسلمان ہوئے، پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، دعوت مکہ کے لوگوں تک تھی، مکہ کے لوگ سن کے مسلمان ہوتے تھے اور دعوت قبول کرتے تھے۔ اب یہ جو کافر تھے، بٹیرے تھے، ان کے ذہن میں یہی تھا کہ حضور کی دعوت صرف مکے تک ہے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ مکے سے باہر کے لوگ آ کر، مدینہ کے لوگ آ کر دعوت قبول کر رہے ہیں اور آتے ہی سلام کرتے ہی متاثر ہو جاتے ہیں،
شخصیت کو دیکھ کر، اخلاق کو دیکھ کر متاثر ہو جاتے ہیں۔ اب یہ کافر اور زیادہ جو ہے نا فکر مند ہوئے کہ اب اس تحریک کو، اسلام کی دعوت کو روکنا چاہیے، ختم کرنا چاہیے، ورنہ یہ تو بہت ہمارے لیے خطرناک ہو جائے گی۔ کافروں نے ایک مکان مختص کیا ہوا تھا جس کا نام دار الندوہ ہے۔ اس دار الندوہ کے اندر کافر لوگ جو ہے اپنا شورا کا اجلاس وہیں بلاتے تھے، جو میٹنگ مشورہ ہوتا تھا وہیں ہوتا تھا، جو فیصلے جو کچھ بھی کرنا ہوتا تھا سارے احکام ان کے وہیں دار الندوہ میں ہوتے تھے۔ کافروں نے اب یہ سوچا کہ اس تحریک کو روکنا چاہیے، اس کے لیے کافروں نے ایک اجلاس بلایا، میٹنگ بلائی دار الندوہ کے اندر، جس کے اندر ابو جہل ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جانی ہر چیز کا دشمن ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چاچا بھی ہے ابو جہل۔ یہ بھی اس مجلس میں شامل ہوا، عتبہ ہے، لہب ہے، شیبہ ہے، بڑے بڑے جتنے کافر سردار ہیں سارے اس میٹنگ میں شامل ہوئے، اور جو اسلام کا جو دشمن، ہمارا دشمن انسانوں کا، اللہ کا دشمن شیطان بھی اس میٹنگ میں شامل ہوا ایک بوڑھے آدمی کی شکل میں۔ جب مجلس میں آئے لوگوں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں بڑے میاں صاحب؟ شیطان نے کہا کہ میں نجد کا رہنے والا ہوں، نجد سے آیا ہوں، مجھے پتہ چلا کہ میٹنگ ہو رہی ہے، میں نے کہا میں بھی شامل ہو جاؤں۔ ابو جہل اور عتبہ شیبہ یہ بھی شیطان کے ساتھی ہیں، انہوں نے کہا چلو اچھی بات ہے، آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہوں گے اور اچھی میٹنگ ہو جائے گی، اچھا فیصلہ ہو جائے گا۔ اب اس میٹنگ میں یہی فیصلہ ہونا تھا کہ اس تحریک کو روکنا کیسے ہے، اس دعوت کو روکنا کیسے ہے جو دعوت اتنی تیزی سے پھیلتی جا رہی ہے۔ کوئی بھی آدمی آتا ہے، سلام کرتا ہے، بات کرتا ہے، متاثر ہو کے فوراً اسلام قبول کر لیتا ہے۔ اب جب اسلام پھیلتا چلا جائے گا، ان کافروں کو یہی ڈر تھا کہ ہمارا وڈیرا پن، ہماری سرداری، ہماری مارکیٹ تو بالکل ختم ہو جائے گی، ہمیں کون پوچھے گا۔ تو میٹنگ کے اندر کئی مشورے سامنے آئے۔ سب سے پہلا مشورہ یہ طے ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جلا وطن کر دیا جائے، یعنی مکے سے ہی نکال دیا جائے، تاکہ ان کی دعوت جو ہے یہ ختم ہو جائے، مکے کے لوگ ان سے متاثر نہ ہوں۔ اب یہ تجویز جب سامنے آئی، ابو جہل نے کہا کہ بھائی دیکھو، ہم ان کو جلا وطن تو کر دیتے ہیں، لیکن ان کی زبان میں اتنی مٹھاس ہے، گفتگو ان کی اتنی اچھی گفتگو ہے کہ کوئی بھی سنتا ہے فوراً متاثر ہو کر ان کی بات مان لیتا ہے اور قبول کر لیتا ہے۔ اب اگر ان کو ہم باہر بھیج دیں گے، باہر کے لوگ ان سے متاثر ہوں گے، پھر مکہ کے لوگ بھی وہاں جائیں گے، جا کے متاثر ہوں گے، بات پھر بھی بنے گی نہیں۔ اس لیے اس تجویز کو جو ہے ختم کر دو، یہ تجویز مجھے منظور نہیں۔ ابو جہل نے اس تجویز کو رد کر دیا کہ یہ مشورہ ٹھیک نہیں ہے، کوئی اور اس کا حل ہونا چاہیے۔ دوسرا مشورہ پھر یہ دیا میٹنگ والوں نے، کافروں نے، کہ ایسا کیا جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جیل میں ڈال دیا جائے، قید کر دیا جائے، تاکہ جیل میں بند رہے، یہ اپنی دعوت نہ دے سکے، تحریک نہ چلا سکے۔ لیکن یہ مشورہ، یہ تجویز بھی ابو جہل نے رد کر دی، کہنے لگا دیکھو پہلی جتنی ان پر تکلیفیں مصیبتیں آئی ہیں، ہم نے ان کے عزم کو، استحکام کو، ارادے کو پہلے سے زیادہ مضبوط، اور ان کے جذبات کو، جتنی مصیبتیں آئی پہلے سے زیادہ جذبات ان کے اچھے ہوئے ہیں اور استقامت میں پہلے سے زیادہ مضبوط ہوئے ہیں۔ اب اگر ہم ان کو جیل میں ڈال دیں گے تو ان
کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، بلکہ ان کی تحریک اور زور پکڑے گی اور پہلے سے زیادہ مضبوط ہو جائے گی۔ لہذا اس تجویز کو بھی رد کرتا ہوں، یہ بھی قابل قبول نہیں ہے۔ اچھا پھر کیا کیا جائے؟ سارے کافر سر جوڑ کے بیٹھے، سارے شیاطین، اور سب کا دادا شیطان وہ بھی موجود ہے۔ اب اسلام نجد سے آیا ہوا شیطان کہاں؟ وہ موجود بوڑھے کی شکل میں، چونکہ شیطان ہمارا دشمن ہے، اسلام کا، اللہ کا، سب کا دشمن ہے، تو ایسی تلاش میں ہوتا ہے جہاں اسلام کے خلاف کوئی بات ہو وہاں پہنچ جائے اور وہاں جا کے رحمان سے بندوں کو توڑ دے، یہی تو شیطان کا کام ہے۔ اب سارے کافر سر جوڑ کے بیٹھے، پھر کیا کیا جائے؟ جلا وطن بھی نہیں اور قید بھی نہیں کر سکتے۔ سب نے پھر یہ مشورہ دیے، پھر ایسا کیا جائے کہ قتل کر دیا جائے۔ قتل کر دیں گے تو جان چھوٹ جائے گی، معاملہ ختم ہو جائے گا، تحریک رک جائے گی۔ اب چونکہ سب نے یہ کہا کہ یہ اتنی مٹھاس والے ہیں کہ جس کو جو کہتے ہیں وہ فوراً بات کو مان لیتے ہیں، تو اس کا حل یہی ہے کہ ان کو قتل کر دیا جائے تو سارا معاملہ ختم ہو جائے گا، کوئی بات رہے گی نہیں۔ اب چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قبیلہ تھا، خاندان تھا، بڑا قبیلہ، بڑا خاندان تھا، مکے کے رہنے والے تھے، عرب کے تھے، ابو جہل نے کہا کہ دیکھو اگر ہم قتل کر دیتے ہیں تو پھر بھی بات نہیں بنے گی، یہ لڑائی پھر پورے خاندان میں پھیلے گی، اس کی وجہ سے کئی قبیلے جو ہے آپس میں لڑیں گے، بات ختم نہیں ہوگی۔ قتل کرنا بھی حل نہیں ہے۔ شیطان اسی مجلس میں بیٹھا تھا، شیطان نے کہا چلو اس کا حل بھی میں بتاتا ہوں۔ شیطان نے کہا کہ ایک بندہ قتل نہ کرے، ہر قبیلے سے ایک ایک بدماش کو لیا جائے گا اور سارے مل کر جب یہ نوجوان سو رہا ہو، اپنے گھر میں ہو، سب مل کر نوجوان ہر قبیلے سے لیا جائے گا، پھر جا کر حملہ کریں گے تو پھر کسی ایک پر بات نہیں آئے گی۔ اب ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ایک تدبیر ہم کریں، ایک تدبیر انسان کرتا ہے، ایک تدبیر رب تعالیٰ کی ذات کرتی ہے۔ واللہ خیر الماکرین ومکروا مکرا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین۔ لیکن جو اللہ کی تدبیر ہوتی ہے وہ سب سے بہترین تدبیر ہوتی ہے اور سب پر غالب آتی ہے۔ کافروں نے یہ منصوبہ بنایا قتل کرنے کا، اب اللہ رب العزت نے بذریعہ وحی اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا دیا کہ محبوب اب بات بہت آگے نکل جا چکی ہے۔ پہلے تو ان کی یہ بدماشیاں تھیں کہ آپ پر اوجریاں ڈالتے تھے، عبادت کرتے تو سر پہ اوجری ڈال دیتے، کمر پہ اوجری ڈال دیتے، بدماشوں کو پیچھے لگا دیتے، نوجوان بدماش جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے پیچھے لگاتے، آوازیں کستے، طرح طرح سے، یعنی ہر طرح سے تکلیفیں دینا، یہ تو مکہ کے کافروں اور مشرکوں کا وتیرہ تھا۔ لیکن اب بات یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ انہوں نے منصوبہ بنایا ہے کہ آپ کو قتل کرنے کا۔ اللہ نے فرمایا محبوب اب آپ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ چلے جائیں، ہجرت کا حکم آ گیا۔ اور اللہ نے یہ بھی فرما دیا کہ بھائی فلاں دن جانا ہے، فلاں وقت رات کو نکلنا ہے اور رات کے اندھیرے میں نکلنا ہے، دن کو نہیں۔ اور سارے جو ان کے کافروں کے مشورے تھے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بتلا دی۔ دن کا وقت تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر کے دروازے پہ پہنچ گئے۔ جیسے دستک دی، گیٹ کھٹکایا تو آواز سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے پہچان لیا کہ حضور میرے گھر میں آئے ہیں۔ گیٹ کھولا، حضور اندر تشریف لائے۔ اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
مجھے بلا لیتے، میں حاضر ہو جاتا آپ کے در پر، آپ خود میرے گھر میں تشریف لے آئے دروازے پر، ساری دنیا مصطفیٰ کے دروازے پر، لیکن مصطفیٰ صدیق کے دروازے پر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدیق میں خود نہیں آیا، خدا نے مجھے بھیجا ہے، اور خدا نے مجھے آپ کو میرا ساتھی بنایا ہے سفر کا۔ اس لیے کہتے ہیں نا صدیق اکبر یار و غار مزار بھی ہے، آج بھی مزار میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اور غار میں بھی حضور کے ساتھ تھے، جب مشکل وقت حضور پر آیا تب بھی ساتھ، اور اب جنت میں بھی حضور کے ساتھ ہے صدیق اکبر۔ جب یہ بات سنی کہ اللہ نے میرا انتخاب کیا ہے، اچھا آنسوں کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک تو یہ خوشی کے آنسو ہوتے ہیں انسان میں، ایک غم کے آنسو ہوتے ہیں۔ جب یہ بات سنی صدیق اکبر کے آنسو خوشی سے آگے کہ میں بھی اس قابل ہوں کہ اللہ نے مجھے انتخاب کیا ہے کہ آپ نے حضور کے ساتھ جانا ہے۔ صدیق اکبر کے آنکھوں سے آنسو آگے، رونے لگ گئے۔ دن کا وقت ہے، ساری میٹنگ ہو گئی، فرمایا کہ رات کو نکلنا ہے اور اتنے بجے نکلنا ہے۔ اب دیکھیں افسوس کی بات ہے، ہمارے نبی کی زبان پر، ہمارے نبی کی گفتگو پر کافر بھی ایمان رکھتے تھے، یقین رکھتے تھے۔ ساری جتنی کافروں کی امانتیں تھیں اپنے دادا کے پاس، باپ کے پاس، والد کے پاس، بھائی کے پاس امانتیں نہیں رکھواتے تھے۔ جتنے مکہ کے کافر وڈیرے تھے لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس امانتیں رکھواتے تھے کہ یہ سب سے امین ہے، یہ امانت میں خیانت نہیں کریں گے۔ آج ہم نے اپنی پہچان کیا بنائی ہے کہ پاکستانی ہونے کے لحاظ سے اگر باہر ملک ہم کسی چلے جائیں تو لوگ اعتماد دنیا نہیں کرتی کہ پاکستانی ایماندار لوگ نہیں ہیں، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پہچان کیا ہے، معیار کیا بتایا؟ امین، صادق الامین، سچا اور امانت دار۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میٹنگ ہوگی کہ صدیق اکبر چلنا ہے ساتھ، بات کو میں تھوڑا سمیٹ رہا ہوں۔ اب دنیا کی جتنی امانتیں ہیں وہ ساری امانتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کی سپرد کی، اور اللہ نے اپنی امانت صدیق اکبر کی جولی میں ڈال دی، اور حضرت علی سے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ علی یہ جتنی لوگوں کی امانتیں ہیں یہ سب کے حوالے کر دینا، اور اللہ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جب آپ نکلیں، اب چونکہ کافروں نے منصوبہ بنا لیا تھا کہ قتل کرنے کا، تو اللہ نے فرمایا محبوب جب آپ نکلیں تو آپ اپنے ہاتھ میں، کیونکہ باہر کافروں نے ناکہ لگا کر چاروں طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو گھیرے میں لے لیا، قتل کا منصوبہ بنایا ہوا، سارے لوگ رات کو جمع ہو گئے کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے گا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ محبوب رات کو نکلنا ہے، 3 بجے نکلنا ہے، اور اس طرح نکلنا ہے، پورا مجمع جمع ہوگا، اس مجمع سے بچا کر نکالنا میرا کام ہے، اور آپ کو جو تدبیر بتاؤں گا اس تدبیر سے نکلنا آپ کا کام، بچانا میرا کام ہے۔ اللہ نے فرمایا محبوب جب آپ باہر نکلو گے تو آپ نے یہ قرآن کی یہ آیت پڑھنی ہے، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ ہاتھ میں مٹی لینی ہے، اور مٹی لے کر یہ پڑھ کے دم کر کے جتنے مجمع کھڑا ہو سب کی طرف پھینکنا ہے۔ سب کی طرف جب پھینکا تو ایسی آندھی بن کے سب کی آنکھوں میں دھول آ گئی، اندھے ہو گئے، انہیں کافروں کو نظر ہی نہیں آیا، بڑے مجمع میں حضور نکل کر جا رہے ہیں، کسی کو نظر ہی نہیں آ رہا کون جا رہا ہے۔ اب کافروں نے جب اپنے وقت پر حملہ کرنے کے لیے اندر آئے، دیکھا کہ چونکہ حضرت علی قد میں چھوٹے تھے، صحت میں کمزور، ہر لحاظ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قد مبارک بڑا تھا، صحت اچھی تھی، اور یہ بھی نبوت کا الگ وہ تھا کہ 1000 بندوں میں بھی اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم درمیان میں کھڑے ہو جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قد مبارک سب سے اونچا نظر آتا۔ یہ نمایاں خصوصیت تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی۔
جب کافروں نے دیکھا کہ کمزور آدمی ہے اور چھوٹے قد والا، پہچان لیا کہ یہ نبی نہیں ہے، یہ کوئی اور ہے، ان نے حملہ نہیں کیا، فوراً حضرت علی کو اٹھایا، پوچھا بتاؤ بھائی کہاں ہے نبی، کہاں ہے؟ اب حضرت علی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدان تھے، ہر صحابی رازدان تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا راز کہاں فاش کر سکتے تھے؟ اب اگر حضرت علی فرماتے کہ مجھے نہیں پتا تو جھوٹ ہوتا، بعد میں لوگ کہتے ہیں کہ حضرت علی نے دیکھو جھوٹ بولے ہیں۔ پوچھا بھائی کہاں گئے حضور، نبی کہاں گئے؟ حضرت علی ذہانت میں بھی تیز تھے، فرفر حاضر دماغ، فوراً جواب دیا، فرمایا جہاں جانا تھا وہاں چلے گئے۔ پھر کافروں نے اگلا سوال کیا کہاں جانا تھا، کدھر گئے؟ حضرت علی نے فرمایا جہاں جانا تھا چلے گئے۔ کافر آپ کی ہوشیاری اور حاضر جوابی دیکھ کر حیران ہکے بکے رہ گئے۔ انہوں نے کہا کہ یہاں سے جواب نہیں ملنا۔ وہ کافر باہر نکلے، ابو جہل نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا وہاں تو علی سو رہے ہیں، حیدر کرار سو رہے ہیں، نبی تو نہیں ہے۔ ابو جہل کافر ہے، اس نے کہا کوئی بات نہیں، نبی کا جو دوست صدیق ہے، جہاں صدیق ہوگا نبی بھی وہیں ہوگا، لہذا صدیق کے گھر چلو، نبی ہمیں وہاں مل جائے گا۔ جب سارے کافر نے رخ کیا صدیق اکبر کے گھر کی طرف، گھر پہنچے تو گیٹ کو دستک دی، اندر سے حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی نکلی۔ قربان جاؤں خاندان نبوت پر اور صدیق اکبر کے خاندان پر کیا قربانی دی۔ صرف صدیق اکبر نے قربانی نہیں دی، پورے خاندان نے قربانی دی، اور وفا کر کے بتایا، پوری دنیا کو بتایا ہے کہ وفا کیسے ہوتی ہے۔ بچی نکلی، پوچھا صدیق کہاں ہے؟ ان کو پتہ تھا جہاں صدیق ہوں گے وہیں نبی ہوں گے، ڈائریکٹ نہیں پوچھا کہ نبی کہاں ہے، پوچھا صدیق آپ کے ابا کہاں ہیں؟ بیٹی کی جرت دیکھے عورت ہے، کہنے لگی تم ہمارے مامے لگتے ہو، ہم تمہیں بتائیں کہ میرا ابا کہاں گیا؟ ابو جہل بدبخت نے ایک پتھر اٹھایا، اسماء بنت ابی بکر کے ماتھے پہ لگا، جس سے خون کے دھاریں نکل گئی، لیکن قربان جاؤں بچی نے یہ نہیں بتایا کہ میرا ابا کہاں ہے اور کہاں گئے۔ ایسی وفا کر کے دکھائی۔ انشاءاللہ العزیز زندگی رہی، یہیں سے آگے بقیہ گفتگو اگلے جمعے میں عرض کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔